السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب سے پہلی سورت قرآن کی سورہ فاتحہ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا، اور سورہ فاتحہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ان کی فضیلت اتنی ہے کہ ان کی کوئی انتہا نہیں، اور اس سورت کے نام سے ہی اس کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ام القرآن، یعنی قرآن کی ماں۔ سبع مثانی، یعنی کہ 7 بار پڑھی جانے والی آیت۔ قرآن عظیم، یعنی کہ خود سورہ فاتحہ کو بڑا قرآن کہا گیا ہے۔ سورہ شکر، سورہ صافیہ، سورہ الحمد، سورہ کنز، دعا، تاریخ، یہ سب سورہ فاتحہ کے ہی نام ہیں۔ اور اسے فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ فاتحہ افتتاح حرف ہے جس کا مطلب ہے کھلنا، چونکہ قرآن اس سے کھلتا ہے، اس لیے سورہ فاتحہ اسے کہتے ہیں۔ سب سے شروعات میں مطلب سورہ فاتحہ رہتی ہے، اس لیے اسے فاتحہ کہا جاتا ہے، کیونکہ فاتحہ میں بھی یوز ہوتی ہے، اور سب سے پہلے یہ ہے قرآن کی سب سے پہلی سورہ ہے۔ آئیے اس کی فضیلت دیکھیے۔ اس کی فضیلت ہے کہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تو انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ ہی توریت میں نازل ہوئی، نہ ہی زبور میں نازل ہوئی، یہ صرف قرآن میں نازل ہوئی، کیونکہ یہ سورہ امت محمدیہ کو ہی دی گئی تھی۔ سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم، یعنی کہ بڑا قرآن کہا گیا ہے۔ اسی طرح تمام جسمانی عوارض کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شفا کے لیے، یعنی اگر ہم کو کوئی جسمانی بیماری ہے یا اور کوئی بیماری ہے کوئی بھی، تو اس کو پڑھ کر اگر ہم دم کریں گے تو یہ اس کے لیے شفا ہے۔ اسی بخاری کی روایت ہے کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بار سفر میں جا رہے تھے، اور سفر میں بیچ میں ہم ایک جگہ رکے تو وہاں پر ایک لڑکی آئی، بولے اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کر کے انہیں ٹھیک کر سکتا ہے؟ تو اسی محفل میں سے ایک شخص اٹھ کر اس لڑکی کے ساتھ چلنے لگا، تو اس کو دیکھ کے باقی سب کہنے لگے کہ کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ دم کرنا کسے کہتے ہیں؟ کیا تم نے کبھی دم کیا بھی ہے؟ کیونکہ وہ شخص کبھی کوئی نہیں جانا رہتا ہے کہ وہ شخص دم کر سکتا ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کیا تم کو پتہ ہے کہ دم کرنا کس کو بولتے ہیں؟ وہ شخص گیا اس لڑکی کے ساتھ، وہ دم کر کے آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا تم دم کرنا جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے اوپر پھونک دیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک دیا اور اسے شفا مل گئی۔ تو یہی حدیث میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ بیماری میں بھی جسمانی عوارض کے لیے بھی کارگر ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی یہ بہت ہی شفا مند ہے، اس لیے جسمانی بیماریوں کے اندر بھی اس کا علاج ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی فضیلت ہے کہ جادو، جن، مرگی یا کسی کا سایہ یا بیماری کا اثر ہو تو صبح شام 3 بار اس کو پڑھ کر دم کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی۔ خارجہ بن سلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے روایت کی ہے کہ ایک بار وہ سفر میں تھے، سفر میں جا رہے تھے، وہیں پہ راستے میں ایک شخص کو زنجیروں سے جکڑ کے کہیں لے جا رہے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ تو رسول اللہ کے ساتھ، محمد کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، آپ اس شخص پہ کچھ جھاڑ پھونک کر دیجئے، یہ شخص پاگل ہے تو اس پر آپ کچھ جھاڑ پھونک کر دیجئے کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو آپ صبح سے ہم 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کرتے تھے، دیکھا کچھ ہی دنوں میں وہ ایک دم تندرست ہو گیا، ایک دم اچھا ہو گیا، جیسے کسی غلام کو رہائی مل گئی ہو، اس قدر وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بھی بتایا گیا، کتنی روایت تو یہ بہت بڑی ہے، پر صرف ہم نے اس میں سورہ فاتحہ کی فضیلت دیکھی ہے۔ روایت تو بہرحال بہت لمبی ہے، تو ہم کو جو فضیلت تھی کہ اس کے پڑھنے سے پاگل پن، مرگی، ذہنی بیماری، جن، سایہ، نظر بند اور جو بھی لوگ بولتے ہیں، اس کا سب علاج ہے اس سورت کے اندر۔ تو یہ کافی ساری بیماریوں کے لیے کارگر ہوتی ہے۔
یہ صورت 7 آیتوں کی یہ صورت ہے جس کی بہت بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ یہ صورت نہ تو انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ توریت میں نازل ہوئی، یہ صرف قرآن میں نازل ہوئی، اور قرآن کی سب سے پہلی صورت ہے یہ سورہ فاتحہ، جو کہ 7 آیتوں کی صورت ہے۔ اسے بڑا قرآن بھی کہا گیا ہے، قرآن عظیم، یعنی کہ اسے بڑا قرآن بھی کہا گیا ہے، اور اس کی انیکوں فضیلتیں جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ جیسے ہے پاگل پن، جادو، جن، ملگی یا کسی کا سایہ ہے، بیماری ہے کسی بھی طرح کی، تو 3 بار پڑھ کر صبح شام اس پر دم کیا جائے، انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں جلدی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔